بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الودود کو دیکھیں گے۔ اللہ کا نام جو ذاتی ہے اور اس کے صفاتی نام میں یہ ٹاپ پر آتا ہے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے الودود۔ الودود وڈ سے ہے، واو دال دال، محبت کرنا، جو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا، خاص محبت کے لیے آتا ہے اور ہائیسٹ محبت ہے یہ نام اللہ کے لیے دو طرح سے آتا ہے۔ ایک وہ اپنی مخلوق سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، جس میں انسان، چرند پرند اور ہر قسم کی مخلوق ہے، اور دوسری محبت جو خاص وہ ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ ویسے تو ماں باپ کو اولاد اپنی ساری ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بچہ ان میں آپ کا فرمانبردار ہو تو اس سے ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے خاص الخاص محبت ہے۔ دوسرا معنی کہ وہ محبوب بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الودود کے معنی الحبیب کے بھی ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی، انبیاء بھی، اور اللہ سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الودود وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت بھی اس نے خود اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور پھر اس محبت کا بدلہ بھی وہ خود ہی دیتا ہے۔ یہ نام قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، ان ربی رحیم ودود، رحیم میں بھی بہت وسعت ہے اور ودود میں بھی بہت، کہ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البروج میں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب محبت ہے تو وہ بخشتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کا رب بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو الصمد ہے۔ الصمد کون ہوتا ہے؟ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ویسے تو محبت کے لیے حب کا لفظ بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا حب الہی، لیکن حب ایک کامن لفظ ہے، ود جو ہے وہ خاص ہے۔ حب میں کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں وڈ تو اس لفظ میں بہت پیورٹی ہے، یہ بہت مقدس محبت ہے، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ اور حب میں ہو سکتا ہے جیسے ایک باپ بہت سخت ہے تو وہ بچے سے محبت تو کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، لیکن وڈ میں اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں اپنی محبت کو بندوں پر، اور اس کی محبت بے لوث ہے۔ اب یہ محبت بھی عجیب ہے کیونکہ اس کو کوئی غرض نہیں، وہ تو بااختیار ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی وہ محبت رکھتا ہے ہم سے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں اللہ کی اس کائنات میں۔ یہ زمین تو اس نظام شمسی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ نظام شمسی اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس میں ہم کیا ہیں، پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، الحمدللہ۔ ایک جگہ آتا ہے، اے میرے بندے، جو بھی دنیا میں ہے وہ تجھ سے اپنی خاطر محبت کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی غرض ہوتی ہے۔ ایک میں ہوں جو تجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت پہلے ہوئی، اور وہ کیسے؟ جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو کیسے اس نے ہمیں سنوارا، ہماری نوک پلک سنواری، کیسے ہمیں ایک مکمل صورت دی، کیسے ہمارا خیال کیا، وہاں پر یہ سب محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر ماں باپ کے دل میں بھی اس نے محبت ڈالی تو وہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اپنا بچہ روئے تو ماں باپ اریٹیٹ نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی کسی دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ اپنے بچے کے لیے محبت ڈال دی اللہ نے، اور دوسرے کے لیے انسیت نہیں، تو سر میں درد تو ہوگا نا۔ انسان کی ضرورت ہے یہ کہ کوئی اسے محبت کرے۔ کبھی یتیم بچوں کو دیکھا ہے کیسے ہوتے ہیں ان کے چہرے؟ آپ کتنا ہی کچھ ان کو لا کر کیوں نہ دے دیں، لیکن ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرورت انسان کی الودود پوری کرتا ہے، لیکن انسان کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان ہی پاگل ہے جو لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ ایک مہمان آیا ان کے ہاں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا آگے رکھا اور پوچھنے لگے، کیا تم ایمان والے ہو یا کافر ہو؟ اس نے کہا، میرا تو کوئی ایمان نہیں۔ کہنے لگے، مسلمان ہو جاؤ تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، میں مذہب نہیں بدلتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں بھی تجھے کھانا نہیں کھلاتا، اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہلوایا، اے میرے خلیل، نافرمان تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی، اسے کھلایا پلایا۔ اگر تجھے ایک وقت کا کھانا کھلانا پڑ گیا تو نے اس کو واپس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے، وہ مجوسی تھا، اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو کہا، واپس آؤ، آ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا، اب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے منع کیا تھا، اب بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا، ابراہیم، تیرا رب اتنا مہربان ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اس کا دل پھر اللہ کی محبت سے اتنا ہی بھرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہم سے اتنی محبت بھی کرتا ہے۔ کیسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کتنا بڑا بڑا اجر ہے۔ یہ محبت ہی ہے نا، اس کی تبھی تو دیتا ہے وہ۔ کوئی بیمار ہے، اللہ نے اوروں کو لگا دیا، جاؤ اس کی تیمارداری کرو۔ اب وہ کہے کہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا، میں دوں گا، اتنے فرشتوں کو تمہاری دعا پر لگا دوں گا۔ ماں باپ ہیں تو کہا، ماں کی خدمت کرو، اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ تم کمزور مسکینوں کا خیال رکھو، ان کو دو، میں تمہیں اس دن اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو محبت ہے تو کسی کو کسی کے لیے لگایا ہوا ہے نا۔ اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر محبت ہے یا نہیں تو اپنی اطاعت کو چیک کریں، اور کتنی دفعہ مجھے دن میں اللہ یاد آتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی سے محبت ہو اور اس کا خیال ہی دن کی مصروفیت میں نہ آئے۔ کیوں کہا گیا کہ غور و فکر کرو، آسمان و زمین کو دیکھو، ان پھولوں اور حسین مناظر اور خوبصورت پہاڑ جو اللہ نے بنائے ہیں، تو کیا یہ ضروری تھے ہمارے سروائیور کے لیے؟ نہیں، اس کے بغیر بھی تو ہم رہ سکتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک کھانے پر بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے، مثلا گندم کافی تھی ہمارے زندہ رہنے کے لیے۔ باقی مخلوق بھی تو ایک ہی کھانا کھاتی ہے، لیکن کیسے کیسے کھانے، کیسے پھل اس نے مختلف کلرز کے، مختلف ذائقوں کے ہمارے لیے بنا دیے۔ کیا کیا نہیں کیا اس نے ہمارے لیے۔ اتنا سا بیمار بندہ ہو تو وہ اس کے گناہ جھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک کانٹا بھی چبھنے پر گناہ جھڑ جاتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چرواہا تھا، بکری کے بچے کو گود لیے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اے اللہ، اگر تو میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی بکری کا بچہ تجھے دے دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تیری بکری کے بچے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ مجھے اتنے پیار سے کہہ رہا تھا، کیوں تو نے ایسا کہا اس کو؟ اتنی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور تو مجھے بھول جاتا ہے میں تب بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ دیکھا نہیں کہ دنیا میں کتنے ہی انسان ہیں جو اس کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ خود سن رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، پھر بھی ان کو بھلا نہیں دیتا، ان کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، ان کو اولاد کی نعمت بھی دے رہا ہے، خوشیاں بھی دے رہا ہے، ان کو پال رہا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو الودود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، میرے ان بندوں کو بتا دو جو مجھ سے منہ موڑ کر گناہوں اور نافرمانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور نفس کی آلودگیوں میں لت پت ہو کر بھول چکے ہیں مجھے، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی نافرمانیوں پر کتنا مہربان ہوں تو یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کی نافرمانیوں سے کیسے درگزر کرتا ہوں تو میرے شوق میں ان کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں، ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو فرمایا، اے داؤد، میں ان کے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہوں جو مجھے بھلا چکے ہیں، تو میرا ان کے معاملے میں کیا ارادہ ہو جو میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
مطلب نافرمانیوں کو میں ٹریٹ ایسے کرتا ہوں تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔